الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه من يعيش منكم يرى اختلافا كثيرا وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة فمن أدرك بعد ذلك منكم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يهكره التقوى هاهنا ويشير إلى صدره 3 مرات رواه مسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی، شہنشاہی اور پوری کائنات کی بادشاہی اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے لیے خاص، انگن لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام امام اعظم، امام ہدا، شاف محشر، ساقی کوثر، پیر طریقت، رہبر شریعت، اعلی حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک ذات پہ معزز علماء کرام، سامعین و سامعات، میں شکر گزار ہوں اپنے بھائی برادر اکبر قاری المقری فضیلت الشیخ مولانا عبدالعزیز ارشد صاحب حفظہ اللہ و احباب جماعت و انتظامیہ کا، جنہوں نے مجھ جیسے طالب علم کو آج کی اس عظیم و شان محفل میں حاضری کا موقع دیا اور
میں اللہ تبارک و تعالی کا بھی جس قدر اور جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ اس مسجد کو مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ اس مسجد کو جو آباد کرنے والے ہیں اللہ ان کے دلوں کو اور ان کے گھروں کو آباد فرمائے، اور اللہ تمام مسلمانوں کو مل کر اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں نیک کر دے اور اللہ تمام مسلمانوں کو ایک کر دے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ یہ جو چند منٹ کی گفتگو ہو اس میں مدلل بات کی جائے اور مستند روایات کو پیش کیا جائے۔ تو آج کے اس گفتگو کا جو موضوع ہے جس کو میں بیان کروں گا وہ یہ ہے کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرعی حیثیت، کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ دنیا میں جتنے انسان بستے ہیں اور ان میں سے جو کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں محبت رسول کا پیغام دے رہا ہے اور اپنی محبت کو پیش کر رہا ہے، اور اس محبت کے لیے وقت بھی خرچ کر رہا ہے اور روپیہ پیسہ بھی صرف کر رہا ہے۔ تو کیا ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جتنے انداز ہیں جو آج امت میں موجود ہے، دنیا میں موجود ہیں، جو لوگوں نے رائج کیے ہوئے ہیں، کیا ان کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق بھی ہے؟ ان کا کوئی فائدہ بھی ہے دنیا آخرت میں، یا پھر صرف اپنے دل کو ہی ہم راضی کر رہے ہیں؟ تو میں نے اس خطبہ مسنونہ میں سورۃ النساء 5ویں پارے کی ایک آیت مبارکہ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک لا ریب بے عیب ختم نبوت والی زبان مبارک سے نکلنے والی 2 احادیث کا عربی متن پڑھا ہے اللہ کے فضل و رحمت سے۔ تو سب سے پہلے ہم قرآن کی آیت کو دیکھتے ہیں کہ اس قرآن کی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کیا حکم دیا ہے۔ تو میں اس آیت کو شروع کرنے سے پہلے بڑے ہی ادب و احترام سے گزارش کروں گا اپنے سامعین سے کہ میری گفتگو سننے والے جتنے بھی احباب ہیں ان کا جس بھی خاندان سے تعلق ہے، جس بھی برادری سے تعلق ہے، جس بھی گروہ سے تعلق ہے، جس بھی مسلک سے تعلق ہے اور جس بھی فرقے سے تعلق ہے، وہ ہر چیز سے بالا تر ہو کر اور اپنی آنکھوں سے مسلک کا اور گروہ کا تعصب اتار کر میری گفتگو کو سننا، انشاءاللہ حق بات سمجھ آ جائے گی اللہ کے فضل و رحمت سے، اور انشاءاللہ ہم کسی نتیجہ پر پہنچ جائیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل و رحمت سے۔ تو آئیے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ہمیں ایک حکم دیا ہے، اور وہ حکم کیا ہے؟ یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، وہ جو تم میں سے ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہو۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو مخاطب فرمایا ہے، اور صحابہ بیان کرتے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سینہ پاک پہ اللہ وحی کا نزول فرماتے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس اپنی وحی میں اللہ کے حکم میں لفظ آمنو لے کر آتے تو ہم چاکو چوبند ہو جاتے اور ہم جو ہے ہم تن گوش ہو جاتے اور ہم سمجھتے
کہ یہ اللہ کا کوئی خاص حکم ہے جو اللہ نے ہمارے لیے نازل فرمایا ہے۔ تو اللہ نے یہ حکم کن کو دیا ہے؟ آمنو، میرے ساتھ بولتے جانا ہے، آمنو کن کو حکم دیا ہے؟ ایمان والوں کو۔ اب اس حکم کو مانیں گے بھی وہ جن کے دل میں ایمان ہوگا۔ وہ ایمان اگرچہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی جس کے دل میں ہوگا، وہ نبی علیہ السلام کا حکم سننے کے بعد، اللہ کا فرمان سننے کے بعد اگرچہ مگرچہ نہیں کہے گا، چونکہ چنانچہ نہیں کہے گا، کبھی بریلی دیوبند کی طرف نہیں دیکھے گا، کوفہ عراق بغداد کی طرف نہیں جائے گا، بلکہ جب وہ سنے گا تو سمینا وَأَطَعْنَا کا مصداق بن کے اولئک ھم المفلحون کی ڈگری حاصل کر لے گا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، تم اطاعت کرو۔ ایمان والو تم اطاعت کرو۔ کس کی کرو؟ کس کی کرو؟ بولو یار، سب بولو، چھوٹے بڑے بولو، نوجوان بزرگ بولو، اللہ کی رضا کے لیے بولو۔ میں آپ کو یاد کروانا چاہتا ہوں، ایک طالب علم پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، ایمان کا دعویٰ کرنے والو اور ایمان کا نام لینے والو، اطیعوا اللہ، تم اطاعت کرو کس کی؟ اللہ کی۔ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور تم کس کی اطاعت کرو؟ اللہ کے رسول کی۔ اب لوگ سمجھیں گے کہ اللہ کی اطاعت کوئی الگ ہے، رسول کی کوئی اطاعت الگ ہے۔ اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ رسول کی اطاعت کیا ہے؟ تو میرے پیارے بھائیوں، قرآن کی ایک آیت مبارکہ دوسری آیت مبارکہ کی تفسیر کرتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جدا جدا نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی ذات جدا جدا ہے لیکن بات ایک ہے۔ بعض لوگوں نے ذات کو ایک کر دیا، بات کو جدا جدا کر دیا۔ میرے ان بھائیوں کو مغالطہ لگا، اور اتنا بڑا مغالطہ لگا کہ مغالطے کا اظہار انہوں نے لاؤڈ سپیکر میں بھی کرنا شروع کر دیا، نور من نور اللہ کہہ کے اللہ اور اس کے رسول کی ذات کو ایک کر دیا، حالانکہ ذات جدا جدا ہے، بات ایک ہے، بات ایک ہے۔ اور آپ کہیں گے دلیل دو، یہ اہل حدیث کی مسجد ہے، اہل سنت کی مسجد ہے، اہل اسلام کا جو ہے عبادت خانہ ہے، اور ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کے لیے یہ عبادت کے لیے مسجد بنائی گئی ہے، یہ بڑا مقدس ممبر و محراب ہے، دلیل لے کر آؤ۔ میں بھی کہتا ہوں ہاں دلیل ہونی چاہیے۔ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو دلیل لے کر آؤ، لیکن دلیل کیا ہوگی؟ کنز قدوری نہیں ہوگی، شراب کایا نہیں ہوگی، ہدایہ نہیں ہوگی، رد المختار نہیں ہوگی، در مختار نہیں ہوگی، کسی مولوی کی لکھی کتاب نہیں ہوگی۔ دلیل ہوگی تو کیا ہوگی؟ بسلطان بین، بسلطان بین، دلیل ہوگی، اللہ کا قرآن ہوگا، صاحب قرآن کا فرمان ہوگا۔ یہ دلیل تو ٹھیک ہے نا، اس میں تو کسی کو اختلاف نہیں۔ کیا آپ کے گاؤں میں اہل حدیثوں کا بریلویوں کا الگ الگ قرآن تو نہیں؟ قرآن تو سب کا ایک ہے نا۔ تو جب قرآن ایک ہے، قرآن سے دلیل دی جائے تو پھر تو ماننی چاہیے نا۔ تو آئیے دلیل، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہیں فرمایا تم اطاعت کرو اللہ کے اور اس کے رسول کی، کہیں فرمایا اطاعت کرو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی، اور کہیں فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ جس نے، علماء تو آتے جاتے رہیں گے میرے بھائی، میری طرف دیکھیں، توجہ کریں، نہ اپنا وقت ضائع کریں نہ میرا وقت ضائع کریں، انشاءاللہ جو آئے گا وہ آپ کے سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ تو توجہ کریں، قرآن جب بیان کیا جائے تو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن بیان کیا جاتا ہے تو پھر اہل ایمان کا یہ حال نہیں ہوتا کہ وہ اور طرف متوجہ ہو جائیں، بلکہ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا
وعلی ربہم یتوکلون۔ جب قرآن تلاوت کیا جاتا ہے تو اہل ایمان جو ہیں ان کے جسموں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے اور ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ان کا ایمان کس کس بات پہ بات کروں، کس کس آیت پہ بات کروں؟ جب قرآن کی یہ آیت سامنے آتی ہیں تو فقہ حنفی کی بڑی ساری عبارتیں سامنے آتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے، قرآن سننے سے ایمان کیا کرتا ہے؟ ایمان بڑھتا ہے۔ لیکن صاحب فقہ حنفی لکھتے ہیں قرآن نہ ایمان کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا امام صاحب کی شان بڑی ہے، مولانا صاحب کی شان بڑی ہے، لیکن میں کس کی مانوں؟ میں تو قرآن کی مانوں گا۔ آپ نے جو لکھا ہے اللہ آپ کی قسمت میں کرے۔ قرآن کہتا ہے ایمان بڑھتا ہے، قرآن کہتا ہے ایمان بڑھتا ہے، تو ہم نے کس کی بات ماننی ہے؟ قرآن کی۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، دلیل میں نے دے دی کہ اللہ کی رسول کی اطاعت دراصل کس کی اطاعت ہے؟ اللہ کی اطاعت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ، اور اللہ کی بھی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو، اور اولو الامر کی بھی، امراء کی بھی اطاعت کرو۔ اب اولو الامر سے مراد کیا ہے؟ دیوبندی مکتبہ فکر کے بہت بڑے عالم دین حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی، الحمدللہ میں کسی بھی بزرگ کا نام لوں گا تو ادب و احترام سے لوں گا، وہ لکھتے ہیں اپنے ترجمے میں اصل اولو الامر سے مراد وہ ہیں جو اہل حکومت ہوتے ہیں۔ اس سے مراد وہ ہے کہ ایسا امیر، ایسا حکمران جو شریعت کے حدوں کو جاری کر سکے، اولو الامر سے مراد وہ ہے۔ اچھا اب کتنی اطاعتیں ہو گئی؟ اس آیت کو لیا جائے کتنی اطاعتیں ہوگی میرے بھائیوں؟ 3۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا اولی الامر۔ اب تو 3 اطاعتیں ہو گئی، تو پتہ چلا اللہ کی رسول کی اطاعت کس کی اطاعت ہے؟ اللہ کی اطاعت ہے۔ اب اولو الامر کی اطاعت کیا ہے؟ اولو الامر کی اطاعت وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کے تابع ہوگی، وہ کی جائے گی۔ آپ کہیں گے کیسے کی جائے گی؟ آئیے سیاہ ستہ میں روایت موجود ہے، نبی علیہ السلام نے ایک لشکر روانہ کیا، اور جب لشکر رواں تھا تو راستے میں لشکر کے امیر نے جو ان کے ساتھ لوگ تھے ان کو بلایا اور بلا کر کہا، لوگوں لکڑیاں جمع کی جائیں، ایندھن جمع کیا جائے۔ لوگوں نے اپنے امیر کی اطاعت کی، لکڑیوں کو جمع کیا، ایندھن کو جمع کیا اور کہا اس کو آگ لگا دی جائے۔ اب لکڑیوں کو آگ لگا دی گئی، ایندھن کو آگ لگا دی گئی، تو امیر کہنے لگا، میرے بھائیو توجہ ادھر کرے، کہ امیر کہنے لگا کہ ایسا کرے ایک ایک کر کے جتنے میرے ساتھ ہیں وہ سارے اس آگ میں کود جائیں، اس آگ میں چلے جائیں۔ تو یہ حکم کس کا تھا؟ امیر کا تھا۔ اب انہوں نے سوچا، سوچنے کے بعد کہنے لگے ہم آگ میں نہیں جائیں گے، آگ میں نہیں کودیں گے، آگ میں چھلانگ نہیں لگائیں گے۔ کہنے لگا کیوں، میں تمہارا امیر نہیں؟ کہنے لگے امیر صاحب بات سنیں ہماری، اس آگ سے بچنے کے لیے تو ہم نے اپنے بیٹے قربان کروا دیے ہیں، اس آگ سے بچنے کے لیے تو ہم نے اپنے جسم قربان کرا دیے ہیں، اس آگ سے بچنے کے لیے تو ہم نے اپنے ملک کو قربان کیا ہے، اپنی برادری خاندان کو قربان کیا ہے، کاروبار کو قربان کیا ہے۔ اب بھی اگر آگ میں ہی جانا تھا تو یہ سارا کچھ کرنے کا فائدہ کیا تھا؟ معاملہ ختم ہو گیا، لشکر واپس آیا، لشکر کے امیر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، پوچھا کہ سناؤ کیسا سفر رہا؟ کہ اللہ کے رسول جو آپ نے میرے ساتھ احباب دوست بھیجے تھے انہوں نے میری ہر بات میں اطاعت کی لیکن اس بات میں اطاعت نہیں کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ امیر تم بھی سن لو، لشکر والو تم بھی سن لو، اگر تم اپنے امیر کی اس بات کو مان کر آگ میں کود جاتے تو اللہ کبھی آگ سے تمہیں نجات عطا نہ کرتا۔ تو پتہ چلا مولوی صاحب کی مانے، شیخ صاحب کی مانے، قاری صاحب کی مانے، امام مسجد کی مانے، ائمہ کی مانے،
محدثین کی مانیں، مفسرین کی مانیں، مقررین کی مانیں، مبلغین کی مانیں، قروں والوں کی مانیں، تروں والوں کی مانیں، احدوں والوں کی مانیں، لیکن اس کو مانیں جو قرآن و حدیث کے موافق اور مطابق ہو، جو اس سے ملتی نہ ہو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ میرے بزرگ عالم دین مولانا سردار علی سردار صاحب حفظہ اللہ تشریف فرما ہے، اللہ ان کی تشریف آوری کو قبول فرمائے۔ تو ان کی موجودگی میں نے عارف والا میں بھی ایک روایت بیان کی تھی، اس روایت کو اب پھر یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ صحابی رسول ہیں، نام عبداللہ بن رواحہ ہے رضی اللہ عنہ۔ تو یہ کتنے جلیل القدر صحابی ہیں، کتنے عظیم صحابی ہیں۔ میرے بھائیوں، مزہ تو اس بات میں ہے کہ کسی کی شرافت کی تعریف اس کا دشمن کرے، کسی کی دیانتداری کی تعریف اس کا دشمن کرے، کسی کے امانت داری کی تعریف اس کا دشمن کرے، کسی کے اچھے اخلاق اچھے کردار کی علیکم السلام اچھے اخلاق و کردار کی تعریف اس کا دشمن کرے۔ اپنے منہ تو سب میاں مٹھو ہوتے ہیں، اپنے گھر والے تو اپنے ماں تو بیٹے کی تعریف کرتی ہے، لیکن مزہ تو وہ ہے کہ دشمن تعریف کرے۔ یہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے متعلق حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے ایک حدیث سماعت فرما لیں، جامع ترمذی میں روایت ہے کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کتنے عظیم صحابی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے خیبر فتح ہونے کے بعد اس کی زمین بھٹائی پر دے دی، تو نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ عبداللہ تم جاؤ، عبداللہ تم جاؤ اور جا کر دیکھ کر آؤ کہ خیبر کی ہماری زمین میں جو کھجوریں ہیں ان کو پھل کتنا لگا ہے، پھل کی مقدار کتنی ہے، اندازہ لگاؤ، تخمینہ لگاؤ، چیک کر کے آؤ۔ یہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو دیکھا لہریں بحریں ہو چکی ہیں، اتنا پھل ہے کہ کبھی اتنا پھل کھجوروں کو لگا ہی نہیں۔ جب وہ دیکھا تو وہاں جو جن کو زمین بٹائی پر دی تھی وہاں کے یہودی تھے، وہ ملے اور مل کر سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو کہنے لگے، عبداللہ مال بہت زیادہ لگا ہے، لیکن تو نے جب واپس جانا ہے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا ہے کہ درمیانہ پھل ہے۔ کہنے لگے بھی کیوں، میں یہ کام کیوں کروں؟ کہنے لگے بات یہ ہے کہ ہمیں مال زیادہ آ جائے گا، ویسے تو تجھے جو ملے گا وہ حصے کا ملے گا نا، جب تو یہ بات کرے گا ہمیں مال زیادہ ملے گا تو اپنے زیادہ مال میں سے تیرے حصے کے علاوہ ہم تجھے کچھ اور دے دیں گے۔ آج ہم بھی مسلمان ہیں نا، ہمارا عدل کیسا ہے، ہمارا انصاف کیسا ہے؟ اگر ہمیں کوئی منصف بنا دے، عادل بنا دے، ہماری یہ ڈیوٹی لگے تو ہم کیا کرتے ہیں اور ہم اپنے اس فریضے کو کیسے انجام دیتے ہیں؟ لیکن یہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے، یہودیوں سن لو، اگر میں تمہیں دیکھتا ہوں تو اللہ کی قسم اللہ کی زمین پر جو بسنے والے خنزیر ہیں مجھے تم ان سے بھی زیادہ بدتر نظر آتے ہو، مجھے خنزیروں سے بھی تم زیادہ بدتر نظر آتے ہو۔ اور آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات کے بعد مجھے سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ نظر آتے ہیں اور میں نے ان کو مانا ہوا ہے، لیکن سن لو تمہاری دشمنی میں آ کر نبی کو زیادہ نہیں بتاؤں گا اور مال کے لالچ میں آ کر نبی کی محبت میں آ کر کم بھی نہیں بتاؤں گا، نہ کم بتاؤں گا نہ زیادہ بتاؤں گا۔ جب یہودیوں نے یہ ایمان دیکھا عبداللہ بن رواحہ کا، آج ہم کہتے تھے ہیں کہ لوگ میرے مسلک کو قبول نہیں کرتے، میری جماعت میں نہیں آتے، میرے ساتھ نہیں چلتے، میرے مذہب کو قبول نہیں کرتے، کبھی ہم نے اپنے کردار کو بھی دیکھا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ جب یہ بات عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی ان یہودیوں نے سنی تو آنکھوں سے آنسو نکل آئے، حالانکہ یہودی بڑی سخت قوم تھی۔ جب آنکھوں سے آنسو نکلے تو سب یک زباں ہو کر پکار اٹھے کہ عبداللہ سن بہذا قامت السماوات والارض، عبداللہ اگر یہ زمین اپنی جگہ پر قائم ہے، آسمان اپنے ٹھکانے پر قائم ہے، تو اس کے قائم رہنے کی جو وجوہات ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تیرے جیسے عدل و انصاف کرنے والے اور عدل کی بات کرنے والے زمین پر موجود ہیں۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ. آج ہماری اپنی مرضی ہے دین میں، جس کے جی میں جیسے ہے وہ کرتا ہے، کہتا ہے میری مرضی ہے، میری سوچ ہے، میری نیت ہے. میں کہتا ہوں یہ وہ صحابی ہے کہ جن کی تعریف غیر کرتا ہے، دشمن کرتا ہے. یہ کون ہے؟ اس جماعت کا حصہ ہے جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. کہیں اللہ پاک نے فرمایا اولئک ھم الفائزون، کہیں اللہ نے فرمایا اولئک ھم الراشدون، کہیں اللہ نے فرمایا اولئک ھم الصادقون، کہیں اللہ نے فرمایا اولئک حزب اللہ علی ان حزب اللہ، کہیں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ اس جماعت کا حصہ صحابی ہیں. لیکن اب دیکھنا کہ اتنا اونچا مقام لینے کے بعد اس صحابی نے بھی اپنی مرضی کی تو آمنہ کے لال نے قبول نہیں کی. یہ بھی جامع ترمذی میں روایت ہے. بعض نے اس کو ضعیف کہا، بعض نے کہا حسن لغیرہ یہ روایت ہے. علماء جانتے ہیں، استاذ موجود ہیں، حسن لغیرہ کی کیا ہے. میں یہاں یہ جو وضاحتیں شروع کر دوں کہ موقوف کیا ہے، مرفوع کیا ہے، مرسل کیا ہے، منقطع کیا ہے، متروک کیا ہے، حسن کیا ہے، حسن لغیری کیا ہے، حسن غریب کیا ہے، تو آپ معاملے میں الجھ جائیں گے. تو بہرحال بعض نے اس کے اوپر محدثین نے حکم لگایا حسن لغیری حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے ایک لشکر تیار کیا اور اس لشکر کا امیر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا. اور جب یہ لشکر تیار کیا دن جمعرات کا تھا، دن جمعرات کا تھا، تو نبی علیہ السلام نے حکم دیا عبداللہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا صبح جمعے کی نماز یعنی جمعے کی جو فجر کی نماز ہے وہ ادا کرنے کے بعد تو نے اپنے لشکر کو لے کر مدینے کو چھوڑ دینا ہے، مدینے سے چلے جانا ہے. کہا جی ٹھیک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح ہوئی تو تمام اپنے احباب کو بلا کر ان کو بٹھایا اور کہا اپنی سواریاں تیار کریں، اپنا سامان تیار کریں اور مدینہ چھوڑ دیں اور یہاں سے یہاں سے یہاں ہوتے ہوئے فلاں جگہ پہنچ جائیں. پوچھا امیر ہمارے لشکر کے امیر کیا آپ نے نہیں جانا؟ عبداللہ بن رواحہ آپ نے نہیں جانا؟ آپ تو ہمارے امیر ہیں. کہا جی میں نے بھی جانا ہے. کہا پھر راستہ بتانے کی کیا ضرورت تھی جب آپ نے ساتھ جانا ہے؟ کہا نہیں ساتھ نہیں جانا، میں نے بعد میں آنا ہے. کہا کیوں بعد میں آنا ہے؟ کہنے لگے میری مرضی، میں لشکر کا امیر ہوں. کہا آپ بعد میں کیسے آئیں گے؟ کہا میں آپ کو مل جاؤں گا، میرے پاس جو گھوڑا ہے وہ بہت تیز دوڑنے والا ہے، آپ کے گھوڑوں سے زیادہ دوڑنے والا ہے، تو میں اس پہ آ جاؤں گا. کہا بھی آپ بعد میں آئیں گے، فائدہ کیا؟ کہنے لگے عبداللہ کی نیت سن لو. آج بھائی کہتے ہیں کہ جی ہم نے کل کروائے، 7 40واں کروایا، 10واں کروایا، ہم نے برسی کروائی ہے، ہم نے مکانوں کے اوپر جھنڈیاں لگائی ہیں، ہم نے چراغاں کیا ہے، ہم نے چونا بکھیرا، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم نے پکی قبر بنائی، ہم نے تختی لگائی، ہم نے چراغ جلایا ہے، ہم نے دیا جلایا ہے، ہم نے ملنگ بٹھایا ہے، ہم نے تختی لگائی، یہ کیا وہ کیا، سب کیا. ہم کہتے ہیں کیوں کیا؟ کہتے ہیں ہماری نیت تو سنو. میں کہتا ہوں نیت سنانے والوں پہلے عبداللہ بن رواحہ کی نیت تو سنو رضی اللہ تعالی عنہ. کہا میری نیت سنو. کہنے لگے سناؤں کیا نیت ہے؟ کہنے لگے میری نیت یہ ہے کہ جمعے تو آتے رہیں گے، شاید زندگی میں دوبارہ مدینہ پلٹ کر نہ آؤں، دوبارہ پلٹ کر مدینہ نہ آؤں. تو آج جمعے کا دن ہے، یہ مسجد ہے اور مسجد نبوی ہے، اور اس میں ایک وہ بھی حصہ ہے جس کے متعلق آمنہ کے لال نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. تو میں چاہتا ہوں کہ وہ مسجد ہے جس کا ایک حصہ اللہ کی جنت کا ٹکڑا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ جمعہ پڑھانے والے آمنہ کے لال ہوں تو میں ان کے پیچھے جمعہ ادا کر لوں. اللہ اجر بھی عطا کر دیں گے، اللہ نیکیاں بھی عطا کر دیں گے. اہلاً سہلاً مرحبا. ماشاءاللہ خطیب پاکستان، خطیب اسلام میری مراد مولانا جمیل اجمل گرایہ صاحب حفظہ اللہ، خطیب ہر دل عزیز تشریف لا چکے ہیں. انشاءاللہ میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں تاکہ بات کو پھر وہ دیگر خطبہ آگے چلائیں. تو کہنے لگے کہ جمعہ کس کے پیچھے ادا کروں گا؟ نبی علیہ السلام کے پیچھے. میری طرف توجہ کریں میرے بھائیوں، کیا یہ نیت بری تھی یا اچھی تھی؟ کام اچھا تھا یا برا تھا؟ میں نے شروع میں آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تو اس سے بات کو ملانا چاہتا ہوں
کہنے لگے دوسری میری نیت یہ ہے کہ آمنہ کے لال واضح نصیحت کریں، شاید کوئی ایسی بات مل جائے کہ مزید زندگی میں نکھار آ جائے۔ اب وہ رک گئے، باقی ساتھی روانہ ہو گئے۔ نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے، اپنے ممبر پر جلوہ افروز ہوئے تو نبی علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اچانک خطبہ دیتے دیتے نبی علیہ السلام کی نظر اپنے صحابی عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر پڑی تو نبی علیہ السلام نے پوچھا، عبداللہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو گئے۔ کہا عبداللہ تم یہاں ہو؟ جی یا رسول اللہ یہاں ہوں۔ فرمایا میں نے تو تجھے کہا تھا کہ مدینہ چھوڑ دینا ہے فجر کی نماز ادا کر کے، تم کیوں نہیں گئے؟ کہا اللہ کے رسول میری نیت سن لو، اللہ کے رسول میری نیت سن لو۔ یہاں بھی نیتیں سناتے ہیں نا۔ کہا میری نیت سنیں، وہی نیت سنائی جو ساتھیوں کو سنائی تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ اب میں نے تیری نیت سن لی ہے، اب صاحب قرآن نعت کے وحی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی سن۔ کہا اللہ کے رسول کیا حکم؟ فرمایا عبداللہ تو مدینے میں بھی رکا، تو نے میرے چہرہ پاک کا دیدار بھی کیا، تو نے خطبہ بھی سماعت فرمایا، تو نے میرے پیچھے جمعہ بھی ادا کرنا ہے، مسجد نبوی میں تشریف بھی لے کر آیا۔ عبداللہ جو یہاں سے چلے گئے وہ مدینہ بھی چھوڑ گئے، میری زیارت بھی نہیں کر سکے، مسافر ہیں، جمعہ بھی ادا ہو سکتا ہے نہ کر سکے، لیکن عبداللہ سن، انہوں نے مدینہ چھوڑ کر کیا کمایا، تو نے مدینہ میں رہ کر کیا گوایا؟ فرمایا لو انفقت ما فی الارض جمیعا، لو انفقت ما فی الارض جمیعا۔ عبداللہ تو مسجد میں آیا، میرا دیدار کیا، میرے خطاب کو سنا، واضح نصیحت کو سنا، میرے پیچھے جمعہ ادا کیا، یہ سب کچھ کرنے کے بعد اللہ کے آسمان کے نیچے زمین کے اوپر جتنے خزانے موجود ہیں وہ سارے اکٹھے کر کے اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات بھی کر دے تو ان کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا جو میرا حکم مان کر مدینہ چھوڑ چکے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، جب عبداللہ نیک نیت والے رضی اللہ عنہ صحابی ہو کر اپنی مرضی کریں تو وہ اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے، تو آج کا ایک عام مسلمان اپنی مرضی کرے تو وہ کیا کرے گا؟ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، میں آپ کو دور نہیں کرنا چاہتا، میں آپ کو پیغام حق دینا چاہتا ہوں، نفرت نہیں پھیلانا چاہتا، محبت کا پیغام دینا چاہتا ہوں، لیکن میری مجبوری ہے کہ میں قرآن و احادیث سے باہر جانے کا عادی نہیں ہوں، کیونکہ یہ میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دیتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم، اگر تمہارے درمیان تنازع ہو جائے، کسی معاملے میں کیا ہو جائے؟ تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، تو اب اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس معاملے کو کس کی طرف پلٹانا ہے؟ کس عدالت میں لے کر جانا ہے؟ اس مسئلے کو اٹھانا بریلی لے جانا ہے؟ بولو یار، بریلی لے کر جانا، دیوبند لے کر جانا، کوفہ لے کر جانا، بغداد لے کر جانا، ایران لے کر جانا، کہاں لے کر جانا، کس امام کے پاس لے کر جانا؟ اللہ نے فرمایا جب اختلاف ہو جائے، تنازع پیدا ہو جائے، معاملہ خراب ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس مسئلے کو اللہ اور اس کے رسول کے دربار میں لے کر آنا۔ اب آپ کہیں گے، کوئی کہے گا اللہ کے رسول موجود نہیں، آپ دنیا میں موجود نہیں، لیکن اللہ کا قرآن تو موجود ہے، صاحب قرآن کا فرمان تو موجود ہے۔ اب ہمارا اور ہمارے بھائیوں کا اختلاف ہو گیا، اور ہمارا ہی نہیں ہوا، یہ صحابہ کے دور سے بات چلتی ہے، صحیح مسلم ہے، باب الاستئذان ہے، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ انشاءاللہ صحابہ کے آنسو، اہل بیت کے آنسو آپ کے سامنے خطیب پاکستان بیان کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ جلیل القدر صحابی ہیں، ان کو پیغام بھیجتے ہیں، کون بھیجتے ہیں؟ 22.5 لاکھ مربع میل کے حکمران، کون؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر اللہ میرے بعد کسی کو نبوت عطا کرتے تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو عطا کرتے، اتنی شان والے۔ بلکہ میں تو امام احمد رحمہ اللہ کی کتاب
فضائل صحابہ اس میں صحیح سند سے ایک روایت پڑھ رہا تھا، اور وہاں ایک قول موجود تھا کن کا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا۔ کہتے ہیں کہ لوگوں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے تو مجھے پیار جو ہے وہ جس چیز سے پیار کرتے ہیں مجھے اس چیز سے بھی پیار ہے۔ کہتے ہیں لوگوں مجھے ڈر لگتا ہے، روایت کا میں ذمہ دار ہوں، سند متن کا ذمہ دار ہوں، اسماء و رجال کا ذمہ دار ہوں، اور اس کی اسنادی حیثیت کا ذمہ دار ہوں اللہ کے فضل سے۔ کہتے ہیں کہ مجھے تو یہ ڈر لگتا ہے کہ اگر امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو کسی مدینے کے کتے سے پیار ہو جائے تو میں اس سے بھی پیار کروں گا۔ یعنی اتنا پیار ہے ان کے ساتھ، وہ کہتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے، یہ کرتا نہیں، ہو نہیں سکتا، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے ان سے اتنی محبت ہے۔ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا کہ ابو موسیٰ اشعری آئیں، میری بات سن کر جائیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ آئے، دروازے پہ آ کر دستک دی، السلام علیکم کہا، اندر سے آواز نہیں آئی۔ دوسری دفعہ پھر دستک دی، سلام کہا، اندر سے جواب نہیں آیا۔ تیسری مرتبہ پھر دستک دی، سلام کہا، جواب نہیں آیا۔ چوتھی مرتبہ پھر دستک دی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یا آپ نہیں، یا گاہک نہیں، یا تیرا دروازہ توڑاں گا، تیری جان کڈاں گا، جنی در آئیں گا نہیں انہیں در جاواں گا نہیں۔ میرے بھائیوں، کچھ سیکھیں ہم بھی، آداب کیا ہے، اخلاقیات کیا ہے، اللہ کے رسول نے کیا سکھلایا ہے۔ دعویٰ آسان ہے کہ میرا وہی عقیدہ جو صحابہ کا عقیدہ تھا، لیکن عمل سے ہم کورے ہیں۔ 3 دفعہ دستک دی، شیخین موجود ہیں، جماعت کے ذمہ داران موجود ہیں، تو اندر سے آواز نہیں، واپس پلٹ گئے ہیں۔ اچانک عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ذہن میں خیال آیا کہ میں نے ابو موسیٰ اشعری کو بلایا تھا، وہ آئے نہیں، دروازے پر دیکھنے کے لیے آئے۔ یہاں تو کہتے ہیں نا کہ پیر تو پیر کی کتی بھی غیب جانتی ہے، پیر کی بلی بھی غیب جانتی ہے۔ بعض نے لکھا ہے ملفوظات امام احمد رضا بریلوی کی، اس کے اندر لکھا ہے، حوالے کا میں ذمہ دار ہوں، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں غیب کی بات کرتے ہو، پیر تو دور کی بات ہے، گدی نشین تو دور کی بات ہے، خلیفہ تو دور کی بات ہے، فقیر تو دور کی بات ہے، اولیاء اللہ تو دور کی بات ہے، ہمارے پیروں کے گدے بھی غیب جانتے ہیں۔ یارو یہ ہے، اس کو منہج کہا جاتا ہے، اس کو منہج سلف کہا جاتا ہے۔ میرے بھائی، اگر ولی غیب جانتے تو اللہ کی زمین پر عمر بن خطاب سے بھی بڑا کوئی ولی تھا؟ ان کو تو پتہ نہیں چلا، اور تیری بلی کو پتہ چل گیا، تیری کتی کو پتہ چل گیا، تیرے گدھے کو پتہ چل گیا، صحابی رسول کو پتہ نہ چلا۔ دروازے پہ گئے تو صحابی کی کمر نظر آئی، آواز نہیں، بلایا، آئے، کہا ابو موسیٰ میں نے تجھے بلایا نہیں تھا، کہا امیر المومنین میں آیا تھا۔ کہا پھر کہاں جا رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول کے پیارے صحابی امیر المومنین واپس جا رہا ہوں۔ کہا کیوں جا رہے ہو؟ کہا میں نے 3 دفعہ دستک دی، 3 دفعہ دروازہ کھٹکھٹایا، 3 دفعہ سلام کہا، اجازت طلب کی، جواب نہیں آیا، جا رہا ہوں۔ کہا ابو موسیٰ جب تک میں آتا نا تو دروازے کے ساتھ چمٹا رہتا، واپس نہ جاتا۔ کہا امیر المومنین تمہاری شان بڑی ہے، تمہارا مقام بڑا ہے، عظمت بڑی ہے، فضیلت بڑی ہے، اللہ نے بڑی بلندیاں عطا کی ہیں، لیکن امیر المومنین ایک طرف آپ ہو اور ایک طرف آمنہ کے لال کا فرمان ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کی شان بڑی ہے، زہد بڑا ہے، تقوی بڑا ہے، وریت بڑی ہے، للہیت بڑی ہے، خشیت بڑی ہے، عابد تھے، زاہد تھے، تقوی والے تھے، پرہیزگار تھے، متقی تھے، تہجد گزار تھے، قرآن و حدیث والے تھے، لیکن میں امام صاحب کی ہر چیز کو مانتا ہوں، لیکن جب اللہ کے رسول کا فرمان آ جائے تو پھر میں بے بس ہو جاتا ہوں، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ کہتے ہیں کیا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے؟ میں نے کہا نہیں، امام
صاحب نے حکم دیا ہے۔ میں نے کہا حنفی تم نہیں ہو، تم جھوٹے دعوے کرتے ہو، جھوٹے دعوے دار ہو۔ امام ابو حنیفہ کو ہم نے مانا ہے، ہم نے محبت کی ہے، ہم نے پیار کیا ہے، ہم نے ان کو سینے سے لگایا۔ کہتے دلیل پیش کرو۔ میں نے کہا آؤ لکھو، آؤ سنو، محفوظ کر کے لے جاؤ، بسلطان بین، مضبوط دلیل دینے لگا ہوں۔ کیا دلیل؟ میں نے کہا کتاب تمہاری ہے، ادارہ تمہارا ہے، لکھنے والے تمہارے ہیں، چھاپنے والے تمہارے ہیں۔ کتاب فقہ حنفی کی ہے، معتبر ترین کتابیں ہیں، ہدایہ میں ہے، شرح وقایہ میں ہے، کنز قدوری میں ہے، رد المختار میں ہے، در مختار میں ہے، دیگر کتابوں میں امام صاحب کا یہ قول موجود ہے۔ آؤ میں تجھے بتاتا ہوں۔ میرے بھائی بار بار فون کر کے مجھے کہہ رہے تھے قاری صاحب میں بڑا پریشان ہوں، دوست پوچھتے ہیں کہ نئے نئے آدمی بلائیں کیا کریں گے، ڈر لگتا ہے۔ میں نے کہا کیا کوڈی کا میچ کروانا ہے یا قرآن و حدیث سننا ہے؟ ہائے ہائے میرے بھائیو، چھوڑ دو شہرتوں کو، چھوڑ دو چٹکلوں کو، چھوڑ دو ڈرامے بازیوں کو، ایسے لوگوں کو نکال دو اپنی مسجدوں سے، اپنے ممبروں سے اتارو، ان کو کہو جاؤ کچھ پڑھو، کچھ حاصل کرو۔ ہم نے تمہیں بلایا ہے، وقت دیا ہے، کھانا پکایا ہے، تمہارا استقبال کیا ہے۔ ہم نے لطیفے نہیں سننے، اگر وہ سننے ہو تو افتخار ٹھاکر ہمارے لیے کافی ہے، دیگر مراثی کافی ہیں۔ اگر ہم نے چٹکلے لگانے ہیں تو سین میں بڑے ہیں، مسجد میں آنا ہے تو اہل حدیث کے ممبروں محراب پہ بیٹھ کر قال اللہ و قال الرسول سنانا ہے۔ اتفاق کرتے ہو میری اس بات سے؟ قائدین اتفاق کرتے ہیں میری اس بات سے؟ آپ اتفاق کرتے ہو؟ انشاءاللہ آئندہ کے بعد جو لوگ ایسے لطیفے چٹکلے سنائیں گے ان کا بائیکاٹ کریں گے، قرآن و حدیث کو اور سینے سے لگائیں گے، پھر مزہ آئے گا، پھر مضبوط بن جائیں گے، بعمل بن جائیں گے، با کردار اور سیرت والے بن جائیں گے۔ تو کہا امام صاحب کے پاس ایک آیا، میں نے کہا لکھو، جاؤ لے جاؤ، میرا چیلنج ہے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، کوفے سے لے کر بریلی تک، بریلی سے لے کر دیوبند تک، کوئی آئے میرے اس قول کو جو میں پیش کر رہا ہوں اور اس حوالے کو غلط ثابت کرے اور 38 چک کے چوک میں کھڑے کر کے میری گردن پہ چھری چلا دینا۔ آؤ لکھو۔ ایک سائل آیا، پوچھا امام صاحب ایک طرف اللہ کا قرآن ہو، ایک طرف اللہ کا قرآن ہو اور دوسری طرف آپ کا فرمان ہو، تو دونوں آپس میں ٹکرا جائیں، کیا کریں؟ کس کو لیں کس کو چھوڑیں؟ امام صاحب نے فرمایا اترکو قولی، اترکو قولی، لوگو میرے فرمان کو چھوڑ دینا، رب کے قرآن کو سینے سے لگا لینا۔ میں نے کہا تم نے نہیں مانا؟ کہتے ہم نے مانا۔ میں نے کہا حولین کاملین کو کس نے مانا؟ حولین کاملین کے حاشیے میں کس نے لکھا کہ قرآن نے تو مدت رضاعت 2.5 سال بیان کی ہے، لیکن ہمارے امام صاحب نے 2 سال کی ہے، قرآن نے 2 سال بیان کی ہے، لیکن ہمارے امام صاحب نے 2.5 سال کی ہے، لہٰذا ہم مجبور ہیں۔ میں نے کہا پھر حنفی تو ہم ہوئے، تم تو نہیں ہوئے، امام صاحب کو تم نے تو نہیں مانا، ہم ماننے بھی اور ہم گستاخ۔ قرآن سے بڑی دلیلیں موجود ہیں، لیکن بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ سائل نے پھر سوال کیا کہ امام صاحب ایک طرف آپ کی بات ہو، آپ کا قول ہو، آپ کا فرمان ہو، اور ایک طرف آمنہ کے لال کی بات ہو، آمنہ کے لال کا فرمان ہو، امام صاحب اگر دونوں آپس میں ٹکرا جائیں تو کس کو لیں کس کو چھوڑیں؟ فرمایا اترکو قولی، میری بات کو چھوڑ دینا، آمنہ کی لال کی بات کو سینے سے لگا لینا۔ میں نے کہا مدینہ المنورہ ہے، صحابی کا نام عبداللہ بن ام مکتوم ہے، آباسا کی 11 یا 10 آیتیں اللہ نے ان کی شان میں نازل کی ہیں، آنکھوں سے نبینے تھے، تو نبی علیہ السلام جب غزوہ کے لیے جاتے تو ان کو اپنا نائب بنا کر جاتے اور کہتے کہ تم میرے نائب ہو، تم نے میرے بعد صحابہ کو کیا پڑھانی ہے؟ نمازیں پڑھانی ہیں۔ کس نے حکم دیا؟ اللہ کے رسول نے، تو صحابہ نے ان کے پیچھے پڑھی۔ میں نے کہا اٹھاؤ در مختار کو، کنز قدوری کو، جس کی تعریفیں کرتے ہیں، لے آؤ سب شریفیں، لے آؤ سب شریفیں، ان میں لکھا ہے کہ نبی نے کی امامت مکروہ ہے۔ میں نے کہا حنفی تم نہیں ہو، تم تو امام صاحب کو تم نے مانا نہیں، مانا ہی ہم نے ہے۔ نبی کے صحابہ کی نبینے کے پیچھے ہو جاتی ہے، اس کوفی بغدادی کی نہیں ہوتی۔ ہائے ہائے، آگے نبی علیہ السلام نے
یہ فرمان سنایا. دیگر بڑی ساری مثالیں قرآن و حدیث میں موجود ہیں. آگے چلتے ہیں. سائل نے پھر کہا امام صاحب اگر ایک طرف آپ کی بات ہو اور دوسری طرف صحابی رسول کی بات ہو اور آپ کی اور صحابی رسول کی بات آپس میں ٹکرا جائے, آپ کی اور صحابی رسول کی بات آپس میں ٹکرا جائے تو کس کو لے کس کو چھوڑے؟ فرمایا اترکو قولی, میری بات کو چھوڑ دینا, صحابی کی بات کو سینے سے لگا لینا. ہائے ہائے. تو صحابی تو کہتے ہیں, صحیح سند کے ساتھ قول موجود ہے کہ جو آدمی ایک دفعہ رفع الیدین کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ 10 انگلیوں کے بدلے 10 نیکیاں عطا کر دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں جی صحابی کا قول تو موجود ہے, بخاری میں 5 روایتیں تو موجود ہے, مسلم میں 6 روایتیں تو موجود ہے, سیاستہ میں اتنی روایتیں تو موجود ہے, لیکن امام ابو حنیفہ نے نہیں کیا, ہم نہیں کرتے. اس لیے نہیں کرتے لوگوں, یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ قرآن ہے, دیکھ لو. مسجد میں باوضو اپنے علماء کی موجودگی میں اللہ کو علم کے لحاظ سے حاضر ناظر جان کر اپنے سر پر قرآن رکھ کر کہتا ہوں, نہ نبی نے نہ نبی کے کسی ایک بھی صحابی نے ایک رکعت بھی بغیر رفع الیدین کے ادا نہیں کی. جاؤ اب تمہاری مرضی ہے فیصلہ کرنا یا نہ کرنا. بڑے سارے صحابہ کا اقوال موجود ہیں. تو میرے پیارے بھائیوں, امام ابو حنیفہ کا تو مسلک پتہ چلا کس سے ملتا تھا؟ قرآن و حدیث سے. امام صاحب نے کیا فرمایا؟ اذا صح الحدیث فہو مذہبی, میرا مذہب کیا ہے؟ صحیح حدیث ہے. اب یاروں نے کیا کیا ہے؟ کتاب کا نام بتا دوں, کتاب کا نام ہے جال حق. لکھنے والے جو ہیں وہ حکیم الامت احمد یار نعیمی گجراتی بریلوی ہیں. کیا لکھتے ہیں امام صاحب نے؟ کیا کہا؟ اذا صح الحدیث فہو مذہبی, میرا مذہب کون سی حدیث ہے؟ صحیح. وہ کہتے ہیں کہ ہماری صحت پر صحیح ضعیف کا کوئی اثر نہیں ہوتا, ہماری صحت پر صحیح ضعیف کا کوئی اثر نہیں ہوتا, ہم روایتیں اتنی کثرت سے پڑھتے ہیں کہ ہماری ضعیف بھی صحیح ہو جاتی ہیں. کیا بات میں نے کہا بھائی, یہ فارمولہ کہاں سے لیا بھائی؟ کہتا ہماری ضعیف بھی صحیح ہو جاتی ہیں. تو آگے جا کر لکھتے ہیں اگر وہ ضعیف بھی ہوں تو ہمارے لیے روایت حجت نہیں, امام کا قول حجت ہے. جاؤ جھال حق کسی کو نہ ملے تو میرے پاس آنا, میں طالب علم آپ کو دوں گا. تو امام صاحب کا مذہب کیا؟ اذا صح الحدیث فہو مذہبی. اہل حدیث کا مذہب کیا ہے؟ اہل حدیث کا مسلک کیا ہے؟ اہل حدیث جب بھی مانگتا ہے کیا مانگتا ہے؟ قرآن کی آیت مانگتا ہے یا حدیث مانگتا ہے. جب حدیث کرتے ہیں پیش کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس کو صحیح ثابت کرو. اگر صحیح ثابت کر دو, جاؤ دنیا کی جتنی حدیث کی کتابیں ہیں ان میں سے کوئی ایک ایسی صحیح حدیث لے کر آؤ, پیش کرو جس کو اہل حدیث نہ مانتا ہو. لے کر تو آؤ, باتیں کرنی آسان ہے لیکن کر کے دکھانا مشکل ہے. میں نے کہا اب تیرا میرا تنازع ہو گیا, تیرا میرا تنازع ہو گیا, وہی بات چل رہی تھی نا. تو صحابہ کا بھی آپس میں تنازع ہو گیا. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ امیر المومنین ایک طرف آپ ہیں اور ایک طرف آمنہ کے لال کا کیا ہے؟ فرمان ہے. کہا کیا آمنہ کے لال کا یہ فرمان ہے؟ کہا جی فرمان ہے. کہا میرے علم میں تو نہیں, میں نے تو آج تک نہیں سنا. ہم کوئی حدیث پیش کریں تو کہتے ہیں جی امام صاحب نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا. ہم کہتے ہیں ہو سکتا ہے امام صاحب کے علم میں یہ حدیث نہ ہو. کہتے ہیں ہاں ہمارے امام کے علم میں حدیث نہ ہو, آپ کے علم میں آ گئی, یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اور میں بتاتا ہوں کہ امیر المومنین نے کیا کہا, میرے علم میں یہ حدیث نہیں. اور ساتھ ہی فرمایا جاؤ اس کے اوپر گواہ لے کر آؤ, کوئی تیری گواہی دے کہ واقعی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا نہیں ہے. اور ساتھ فرمایا لا راجعتک, اگر تو نے اس کے اوپر گواہی پیش نہ کی تو یہ نبی کے اوپر الزام لگانے کی آڑ میں اور اس کام میں تیری کمر پہ تجھے کوڑے ماروں گا. میں نے کہا اگر آج عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہوتے تو کئی مولویوں کو کوڑے لگتے, کئی پیر کوڑے کھاتے ہیں جو اپنی طرف سے ہی بناتے ہیں اور پیش کر دیتے ہیں. گروپ ہیں ان میں جواب دیتے ہیں, سوال و جواب کے اتنی پوسٹیں بنا کے سینڈ کرتے ہیں جن کا حدیث ہونا تو دور کی بات ہے, کسی کا قول بھی درست ثابت نہیں کر سکتے. تو اب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نکلے, سیدھے مسجد نبوی میں گئے. تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, ان میں چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہوئے تھے جو صحابی تھے, عمر کم تھی. تو دیکھا تو پریشان. کہا ابو موسیٰ کیوں پریشان ہو؟ کہنے لگے پھنس گیا ہوں. کیا ہوا ہے؟ پھنس گیا ہوں. کہنے لگے کیوں پھنس گئے ہو؟ کہنے لگے امیر المومنین کے سامنے ایک روایت بیان کی ہے, وہ کہتے ہیں گواہ لے کرو, میں نے تو اس حدیث کو نبی سے سنا ہی نہیں. کہا بیان کرو کون سی حدیث؟ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کسی کے دروازے پہ جاؤ تو 3 دفعہ اجازت طلب کرو, دستک دو, سلام کہو, اجازت مل جائے تو ٹھیک وگرنہ
واپس آ جاؤ۔ تو امیر المومنین نے کہا اس کے اوپر دلیل لے کر آؤ، یعنی ساتھ کوئی تمہارے ساتھ ہو بیان کرنے والا۔ ایک چھوٹا سا بچہ صحابی رسول کھڑا ہوا کہنے لگے ابو موسیٰ پھن سے نہیں کچھ نہیں ہوتا، امیر المومنین کے علم میں ہے یا نہیں ہے؟ واللہ کلا تلا باللہ میں اللہ کی قسمیں اٹھا کر کہتا ہوں یہ آمنہ کے لال نے فرمایا تھا، میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ کہتے ہیں جی ہمارے امام کے علم میں جو نہیں وہ کسی کے علم میں نہیں۔ ہم کہتے ہیں امیر المومنین کے علم میں نہیں تھا لیکن اس بچے کے علم میں تھا۔ یہ اللہ کا دین ہے۔ اب ہمارا تنازع ہو گیا ہے کس چیز کے اوپر؟ یہ بھائی ہمیں گستاخ فتوے لگاتے ہیں، ہمیں مرتد کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں، ڈرامے بازی کرتے ہیں، تو فتووں کی بچھاڑ کرتے ہیں، کہتے ہیں تمہیں نبی سے محبت نہیں، تمہیں نبی سے پیار نہیں، تمہیں نبی سے لگاؤ نہیں، تم نبی کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا ہم کیا نہیں مانتے؟ کہتے اگر تمہیں محبت ہوتی تو تم بتیاں نہ لگاتے، تم مکان نہ سجاتے، تم چراغاں نہ کرتے، تم یہ نہ کرتے، تم وہ نہ کرتے۔ میں نے کہا اب تنازع ہو گیا ہے تمہارا اور ہمارا، فردوہ الی اللہ والرسول، اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، تو ہم کرنے کے لیے شیخ تیار ہیں، ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کہنے لگے لے کر آؤ۔ میں نے کہا پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے، پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے، حدیث کے ذخیرے میں کہیں بھی نہیں ہے۔ کہتے حدیث میں ہے۔ میں نے کہا کس کتاب میں؟ کہتا سیاہ ستہ میں ہے۔ میں نے کہا سیاہ ستہ کی کون سی کتاب ہے؟ کہتا بخاری میں ہے۔ میں نے کہا لے کر آؤ۔ کس نے بنایا؟ کہتا ہاں میرے پاس دلیل ہے، مضبوط دلیل ہے، بخاری سے دوں گا، آپ کو شکست دوں گا۔ میں نے کہا لے کر آؤ بخاری۔ بخاری میں کیا ہے؟ ابو بکر نے بنایا۔ کہتا نہیں ابو بکر نہیں دلیل۔ میں نے کہا عمر نے بنایا۔ کہتے نہیں عمر نہیں۔ میں نے کہا عثمان نے بنایا، علی نے بنایا، طلحہ زبیر نے بنایا، سعد و سعید نے بنایا، معاذ معوذ نے بنایا، رضی اللہ عنہ مجمعین کس نے بنایا؟ کہتا وہ ایسی دلیل پیش کروں گا تیری عقل دنگ رہ جائے گی۔ میں نے کہا لاؤ پیش کرو۔ کہتا ابو لہب نے بنایا۔ کیا بات ہے! میں کہا صدقے جاواں تیری جمن والی تو ہیں۔ کس نے بنایا؟ کہتا ابو لہب نے۔ ہائے 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 ہائے۔ میں نے کہا تجھے ابو لہب مبارک ہو، مجھے ابو بکر صدیق مبارک ہو۔ میں نے کہا ابو لہب نے بنایا تو پھر کیا بنا؟ کہتا سوار والے دن عذاب کم کر دیا جاتا ہے، تخفیف ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا اگر جاؤ بخاری میں سے ثابت کر دو ابو لہب نے جھنڈیاں لگائی ہیں، تمہاری بات کر من لانے گانے کے لیے میں بھی تیار ہوں۔ کہتا نہیں جھنڈیاں تو نہیں لگائی تھی۔ میں نے کہا مرچیں لگائی تھی؟ کہتا نہیں مرچیں بھی نہیں لگائی تھی۔ میں نے کہا چلو دیے جلائے تھے؟ کہتا وہ بھی نہیں جلائے تھے۔ میں نے کہا کیا بازار میں جلوس نکالے تھے؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا گدی کے گلے میں ہار ڈالا تھا؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا گھوڑا سجایا تھا؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا اونٹ سجایا تھا؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا موٹر سائیکل سجایا تھا؟ کہتا موٹر سائیکل تھا ہی نہیں۔ میں نے کیا کہا کیا کیا اس نے؟ کہتا ہے اس نے یہ کیا کہ نبی کی خوشی میں، میلاد کی خوشی میں لونڈی کو آزاد کیا تھا۔ میں نے کہا اس وقت جو لونڈی ہوتی تھی وہ مال بھی ہوتا تھا اور بیوی کی قائم، شیخ صاحب بیوی کی۔ میں نے کہا چلو ابو لہب کی سنت پہ عمل کرو، صبح کو پپو کی امی میلاد کی خوشی میں جاؤ، مٹھو کی امی میلاد کی خوشی میں جاؤ، ابو لہب کی پوری سنت کو تو مانو نا، جو ابو لہب نے کیا وہ پورا کر کے تے دکھاؤ۔ میں نے کہا چاہ 5 لاکھ روپیہ انعام دوں گا اور آج کے بعد ممبر و محراب پہ آلہ چھوڑ دوں گا۔ یہ بیان ریکارڈ ہو رہا ہے، دنیا تک پہنچاؤ کہ کوئی یہ ثابت کرے کہ ابو لہب نے یہ کام ایک دفعہ کیا تھا یا ہر سال کرتا تھا۔ اگر ایک دفعہ کیا تھا تو وہ چچا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھتیجے تھے، تو آج بھی کسی کو اللہ بھتیجا عطا کرتے ہیں تو چچا خوشی کرتا ہے۔ اس نے چچا بن کر بھتیجے کی خوشی کی تھی، محمد بن عبداللہ سمجھ کر خوشی کی تھی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر اس نے یہ کام نہیں کیا تھا۔ میں نے کہا سب سے پہلے کس نے بنایا؟ کہتا ابو لہب نے بنایا۔ میں نے کہا اللہ کی قسم، اللہ کے آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر 22 کے بعد سب سے پہلے جس نے آمنہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم، جہانوں کی رحمت، تاجدار ختم نبوت کی، جس نے سب سے پہلے گستاخی کی وہ بھی ابو لہب تھا۔ میں نے کہا پتہ چلا جتنا بڑا میلادی ہے اتنا بڑا گستاخ رسول ہے۔ میں نے کہا وہ تو تجھے مل گئی، یہ نہ ملی؟ کہتا ہے جیسا بھی تھا کام تو آ گیا نا، انگلیوں سے پانی تو نکلا۔ میں نے کہا قرآن نہیں پڑھا تبت یدا ابی لہب وتب، جن ہاتھوں کو اللہ توڑ دے ان ہاتھوں سے پانی نکلتا نہیں، پانی نکل سکتا۔ اللہ نے ان ہاتھوں کو توڑا، تبت یدا، یدا تسنیہ کا صیغہ ہے، دونوں ہاتھوں کو اللہ نے توڑ کر رکھ دیا۔
جن ہاتھوں کو اللہ توڑے ان سے پانی نکل سکتا؟ کہتا نہیں، اللہ نے اس کو جزا دی یہ عمل کرنے کی۔ میں نے کہا کیا تو نے قرآن کو نہیں پڑھا؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ جو اللہ کی توحید کو قبول نہیں کرتے، انبیاء کا احترام نہیں کرتے، اللہ ان کے اعمال کو ہوا منصورہ بنا دیتے ہیں اور ان کی شخصیتوں کو نسیہ منسیہ بنا دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دلیلیں بڑی ہیں، باتیں بڑی ہیں کرنے کے لیے، لیکن کوئی دلیل نہیں کسی کے پاس۔ میں نے کہا چل یار قرآن کو چھوڑ دے، حدیث کو چھوڑ دے، آخری باتیں۔ میں نے کہا میں تیرے گھر سے ثابت کرتا ہوں نہیں منایا گیا۔ کہتا میرے گھر سے؟ میں نے کہا تیرے گھر سے۔ میں نے کہا تیری کتاب سے؟ کہتا کوئی اتنی کی کتاب ہوگی۔ میں نے کہا نہیں اتنی کتاب نہیں، بہت بڑی کتاب ہے۔ کہتا کسی پنڈ کے امام نے لکھ دی ہوگی۔ میں نے کہا نہیں کراچی میں بیٹھ کر لکھی ہے۔ کہتا کوئی عام ہوگا۔ میں نے کہا نہیں شیخ الحدیث ہے۔ کہتا ہاں شیخ الحدیث ہے۔ میں نے کہا شیخ الحدیث ہے۔ کہتا ہمارا ہے۔ میں نے کہا جی تمہارا ہے۔ کہتا ہے کہاں رہتا ہے؟ میں نے کہا کراچی میں رہتا ہے۔ کہتا چھوٹی موٹی کتاب ہے۔ میں نے کہا نہیں مسلم کی شرح لکھتی ہے۔ کہتا مسلم کی شرح ہے۔ میں نے کہا جی مسلم کی شرح۔ کہتا جلد کتنی ہے؟ میں نے کہا جلد نمبر 3 ہے۔ کہتا صفحہ کون سا ہے؟ میں نے کہا صفحہ نمبر 179 ہے۔ کہتا صفحے کی سائڈ کون سی ہے؟ میں نے کہا بائیں سائڈ ہے۔ کہتا لائن کون سی ہے؟ میں نے کہا نیچے سے اوپر جائے تو دوسری لائن ہے۔ کہتا کیا لکھا؟ میں نے کہا اس نے لکھا کہ صحابہ کو کام اتنے تھے کہ صحابہ نے نبی کا میلاد نہیں منایا۔ ہاں میں نے کہا میرے چیلنج کو قبول کر۔ کہتا جی ایک کتاب سے کیا ہوتا ہے؟ ایک کتاب سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا اچھا آجا دوسری کتاب تجھے دیتا ہوں۔ کہتا وہ بھی ہماری ہے۔ میں نے کہا جی تمہاری ہے۔ کہتا ہے کتنی؟ میں نے کہا اتنی بڑی ہے۔ کہتا ہے اردو میں؟ میں نے کہا نہیں اردو میں بھی عربی میں بھی ہے۔ کہتا ہے کس نے لکھی؟ میں نے کہا تیرے حکیم الامت نے لکھی ہے۔ کہتا نام کیا؟ میں نے کہا احمد یار نعیمی گجراتی ہے۔ کہتا اچھا نام تو بہت بڑا ہے، کتاب بھی بہت بڑی ہے، صفحہ کون سا ہے؟ میں نے کہا 194 ہے۔ کہتا صفحے کی سائڈ کون سی ہے؟ میں نے کہا دائیں ہے۔ کہتا لائن نمبر کون سی ہے؟ میں نے کہا 13-14 ہے۔ کہتا کیا لکھا ہے؟ میں نے کہا اس نے لکھا ہے امام سخاوی کا قول پیش کیا رحمہ اللہ کا کہ پہلے 3 زمانوں میں نبی کا میلاد کسی نے نہیں منایا، بعد میں ایجاد ہوا ہے۔ کہتا اچھا پہلے 3 زمانوں نے میں نے منایا؟ میں نے کہا وہ زمانے میں وہ جو بہترین زمانے تھے۔ کہتا اچھا جی دو والوں سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا تیسرا دے دیتا ہوں۔ کہتا جی تیسرا بھی ہے؟ میں نے کہا جی ہے۔ کہتا کتاب ہماری ہے؟ میں نے کہا تمہاری ہے۔ کہتا ہے کس نے لکھا ہے؟ میں نے کہا کبھی پاکستان میں ہوتا ہے، کبھی کینیڈا میں ہوتا ہے، کبھی کنٹینر میں ہوتا ہے۔ کہتا اچھا شخصیت تو بہت بڑی ہے۔ میں نے کہا کہتا کوئی اس کا ادارہ بھی؟ میں نے کہا ہے۔ کہتا کوئی چھوٹا سا مدرسہ ہوگا؟ میں نے کہا بہت بڑا ہے۔ کہتا کبھی کسی محفل میں بھی گیا؟ میں کہا جی عیسائیوں کا کیک کاٹنے کے لیے گیا تھا۔ کہتا اچھا پھر تو بڑا نامور ہے۔ کہتا کوئی ماہنامہ بھی نکلتا ہے؟ میں نے کہا جی منہاج القرآن نکلتا ہے۔ کہتا اس کی کتاب ہے؟ میں نے کہا کہتا ہے کتنی؟ اتنی کا؟ میں نے کہا نہیں 500 صفحات سے زیادہ ہے۔ کہتا اچھا اتنی بڑی کتاب میں کیا لکھا ہے؟ میں نے کہا اس نے لکھا ہے۔ کہتا صفحہ بتا دو۔ میں نے کہا صفحہ نمبر 455 ہے۔ کہتا اس پہ کیا لکھا ہے؟ میں کہتا ہوں اس پہ اس نے لکھا ہے کہ نبی کے صحابہ نے یہ میلاد نہیں کیا، چراغا مراغا نہیں کیا، یہ جھنڈیاں نہیں لگائیں، یہ بھنگڑے نہیں ڈالے، یہ کچھ نہیں کیا۔ کیوں؟ کہتا ہے کہ صحابہ کو غم بڑا تھا۔ میں پنجابی چ کیا تو کیڑی نسل دا، نہ تینوں کوئی غم ہے تے نہ کوئی کم ہے؟ تیری نسل کیڑی ہے؟ صحابہ کو غم تھا۔ ایک کہتا غم تھا، دوسرا کہتا کام تھا۔ میں نے کہا تم تو کہتے ہو ہمارے نبی زندہ ہیں، زندہ نبی کا غم تھا؟ غم کس چیز کا تھا؟ کہتا اچھا یہ بھی کتاب ہماری ہے، نبی کے صحابہ کو غم تھا؟ میں نے کہا تمہارے نے لکھا ہے۔ کہتا ایک کے لکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ کسی اور نے بھی لکھا ہے؟ میں نے کہا لکھا ہے۔ کہتا لکھنے والے کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا محمد عاطف رمضان بریلوی سیالوی ہے۔ کہتا کتاب کا نام کیا ہے؟ میں کہا کتاب کا نام ہے عقائد اہل سنت۔ کہتا اچھا اس کا صفحہ کون سا ہے؟ میں نے کہا صفحہ نمبر 40 ہے۔ کہتا ہے صفحے کی لائن کون سی ہے؟ میں نے کہا اوپر سے نیچے آئیں تو تیسری لائن ہے۔ کہتا وہاں اس نے کیا لکھا ہے؟ کہتا صحابہ کو نبی کے وصال کا اتنا غم تھا کہ ابو بکر صدیق کی جو وفات ہے دراصل وہ نبی کی وفات کے غم میں ہوئی ہے۔ میں نے کہا تیرے گھر والوں نے لکھا ہے؟ میں نے کہا ہاں میں اس لیے نہیں مناتا، جس دن ابو بکر صدیق روئے میں بھنگڑے نہیں ڈالتا، عمر عثمان روئے، علی روئے، نبی کے صحابہ روئے، صحابیات روئے، امہات المومنین روئے، نبی کی بیٹی روئے، ننھے منھے حسن و حسین روئے۔ جس دن مدینہ میں صحابہ کا ہو بکا ہو اور صحابہ میں اندھیرے اور مدینے میں اندھیرے چھا جائیں، اس دن میں یہ کام نہیں کر سکتا، کیونکہ میری مجبوری ہے کہ مجھے یہ کام اچھا نہیں لگتا۔ کہتا ہے میں کہتا ہوں سوائے ابلیس کے سبھی جہان میں خوشیاں منا رہے ہیں۔ میں نے کہا میری بھی سن، گود عائشہ میں آقا وفات پا گئے، گود عائشہ میں آقا
وفات پا گئے، بولو یار، گودے عائشہ میں آقا وفات پا گئے، شیطان کو جشن کی سوپ جی، صحابہ پہ غم چھا گئے۔ میں نے کہا میں بھی کہتا ہوں، میں نے کہا میں بھی کہتا ہوں، یہ تیری کتاب ہے، اس میں بھی لکھا ہوا ہے ابو بکر صدیق کو نبی کی وفات کا غم اس دنیا سے لے گیا۔ کہتے ایک صحابی کو تھا، میں نے کہا نہیں، ایک صحابی اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے، صحابی دوڑتے ہوئے گئے، کہنے لگے تم کھیت میں کام کر رہے ہو، آمنہ کے لال دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ یہ بات سننے کی دیر تھی، صحابی آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو گئے، نبینے ہو گئے۔ میں نے کہا صحابہ کا تو یہ عالم تھا۔ کہتا اچھا یہ تو 2-3 کتابیں ہیں، کسی اور کتاب میں بھی ہے؟ میں نے کہا جی اور کتابوں میں، بڑی ساری کتابوں میں ہے، بڑی ساری کتابوں میں ہے۔ کہتا اچھا کوئی اور حوالہ دو، کوئی اور بات کرو۔ میں نے کہا بات میں کرتا ہوں، تجھے حوالہ دیتا ہوں، کس نے منایا تم کو؟ کہتا جی ابو سعید کوکبوری نے منایا، مظفر الدین کوکبوری نے منایا، شاہ اربل کا جو بادشاہ تھا اس نے منایا۔ میں نے کہا وہ کیسا تھا؟ کہتا بہت اچھا انسان تھا، بڑا نیک انسان تھا۔ میں نے کہا اس کی تعریف میں بھی کر دوں؟ کہتا کر دے۔ میں نے کہا اپنی زبان سے نہیں کروں گا، میں حافظ الحدیث کی زبان سے کروں گا۔ کہتے اس کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ ہے۔ کہتا ہے کتاب کون سی ہے؟ میں نے کہا لسان المیزان ہے۔ کہتا ہے جلد کون سی ہے؟ میں نے کہا 4 ہے۔ کہتا ہے صفحہ کون سا ہے؟ میں نے کہا 292 ہے۔ کہتا ہے وہاں کیا تعریف انہوں نے کی ہے؟ میں نے کہا وہ لکھتے ہیں جس نے سب سے پہلا نبی کا میلاد منایا بہت بڑا جھوٹا تھا، صحابہ پہ زبان درازی کرتا تھا۔ میں نے کہا میں نے جن کو بھی دیکھا وہ ایسے ویسے ہی نکلے۔ کافی والے ہو گئے، تسلی ہو گئی اب انشاءاللہ؟ نہ ہو تو پھر اور بھی لے لینا، اور بھی بڑے والے موجود ہیں اللہ کے فضل و رحمت سے۔ تو اللہ سے دعا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول کا اللہ مصداق بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنے منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں کہیں غلط فہمی میں لٹ نہ جانا، دل میں یہ بات لے کر نہ آ جانا کہ کہیں ویسے صحابہ کرتے تھے ہم کرتے تو نہیں۔ میرے بھائیوں ان کی اپنی کتابیں بھری ہوئی ہیں، ان میں لکھا ہوا ہے یہ کبھی بھی صحابہ نے کام نہیں کیا۔ کہتے ہیں جی آخری بات، کہتے ہیں جی ہم تو 12 ربیع الاول کو مناتے ہیں، نبی علیہ السلام تو 12 ربیع الاول کو نبی کی وفات ہی نہیں۔ میں نے کہا جی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، سیرت کی کتابوں میں کہتے ہیں، بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات 12 ربیع الاول کی نہیں۔ میں نے کہا جی بخاری میں سوموار کا دن تو موجود ہے، کہتے جتنے سوموار مرضی لے کر آ جاؤ 12 ربیع الاول بنتی نہیں۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہتے تم نے جھوٹ لکھا ہے۔ میں نے کہا یہ بات جھوٹی ہے؟ کہتے جی۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہتا ہے میں نے کہا جس نے لکھا کہتے ہیں اس نے بہت بڑا دجل کیا ہے، ثبوت دو۔ میں نے کہا تمہارے گھر سے ہی دے دیتا ہوں۔ کہتے ہمارے گھر سے؟ میں نے کہا جی۔ کہتے کتاب ہماری؟ میں نے کہا جی۔ کہتے تھے لکھنے والا ہمارا ہے؟ میں نے کہا جی۔ کہتے ہیں کون ہے؟ میں نے کہا جس سے پہلے اللہ کی زمین پر کوئی بریلوی نہیں تھا اس نے لکھا ہے، جس سے پہلے اللہ کی زمین پر کوئی بریلوی نہیں تھا اس نے لکھا ہے۔ کہتے ہیں نام کیا ہے؟ میں نے کہا تم نے تو بڑی تعریفیں کی ہیں، پیر طریقت رہبر شریعت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم نے تو لکھا ہے، اس نے لکھا ہے۔ کہتے کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا فتاوی رضویہ میں لکھا ہے۔ کہتے جلد کون سی؟ میں نے کہا 26 ہے۔ کہتا صفحہ کون سا ہے؟ میں نے کہا صفحہ نمبر جو ہے وہ 412 پر لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی جو وفات تھی وہ 12 ربیع الاول کو ہی ہے۔ میں نے کہا اگر یہ غلط ہے، یہ دجل ہے، یہ فریب ہے تو احمد رضا سے ہی شروع کر لیتے ہیں، ریمانڈ لینا وہاں سے ہی شروع کر لو، وہاں سے ہی شروع کر لو، جب ہماری باری آئے گی ہم بھی لائن حاضر ہو جائیں گے۔ اس نے لکھا ہے۔ کہتے اچھا تو غلطی ہو سکتی؟ میں نے کہا نہیں غلطی نہیں ہو سکتی۔ کہتے کیوں؟ میں نے کہا تم نے اس کو نبوت سے اوپر کر دیا۔ کہتے کیسے؟ میں نے کہا ختم نبوت کے جھوٹے نعرے لگاتے ہو، احکام شریعت ہے اور مکتبہ مشتاق بک کارنر ہے، الکریم اردو بازار ہے، صفحہ نمبر 26 ہے، لاہور سے چھپی ہے، وہاں پر لکھتے ہیں کہ عبدالحق محدث دہلوی اور احمد رضا بریلوی یہ 2 ایسی شخصیات ہیں کہ ان کے زبان اور قلم سے یہ حال دیکھا کہ مولا تعالیٰ نے ان کی زبان اور قلم کو اپنی حفاظت میں لے لیا، ایک ذرہ برابر نہ کبھی انہوں نے زبان سے غلط بات بولی تو نہ کبھی قلم سے لکھی۔ حالانکہ یہ خاصہ کس کا ہے؟ آگے لکھتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ میں نے کہا جس کے متعلق تم نے یہ لکھا اس نے یہ لکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور
آخری بات، اگر یہ میرا بیان کہیں جائے، میرے بھائی سن کر کہیں جائیں، کوئی آدمی کے غلط بات کی ہے، ایک حوالہ غلط ثابت کرنے والے کو 5 لاکھ روپیہ انعام دوں گا۔ یہ پوری جماعت میری ضامن ہے، میرے بڑے بھائی ضامن ہیں، میری جماعت کے خطیب پاکستان مولانا جمیل اجمل گرایا صاحب ضامن ہیں، میرے بزرگ، پیارے بزرگ اور بڑے ہی مشفق بزرگ مولانا سردار علی سردار صاحب، بہت بڑا ان کا ادارہ ہے، یہ ذمہ دار ہے، پوری جماعت ذمہ دار ہے، پوری دنیا کے بریلویوں میں سے کوئی ایک میرے حوالے کو غلط ثابت کر دے، 5 لاکھ روپے انعام دوں گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔